جی سر، کہاں سے تشریف لائے ہیں آپ؟ جی میرا تعلق ہے آزاد کشمیر ضلع باغ سے ہے۔ ماشاء اللہ، اتنے دور سے آئے ہیں جی میاں صاحب کے لیے۔ جی جی کیا کہتے ہیں آپ کے میاں صاحب کو پی ایم ایل این نے امید سحر قرار دیا ہے، تو کیا کیا امیدیں آپ کی وابستہ ہیں؟ دیکھیں، میاں صاحب کے بارے میں آپ کوئی نئی بات نہیں کر سکتے۔ میاں صاحب ایک اعتماد کا نام ہے۔ میاں صاحب نے انڈیا نے جب دھماکے کیے تھے 5 دھماکے، ان کے مقابلے میں 6 دھماکے کیے، پھر موٹر وے بنائی۔ یہاں پاکستان میں جو بھی ترقی ہوئی ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور میں ہوئی ہے، میاں صاحب کے دور میں ہوئی ہے، میٹرو بنی ہے، باقی چیزیں بنی ہیں۔ میاں صاحب ایک اعتماد کا نام ہے، میاں صاحب کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ان کو ایک ایسا لیڈر دیا جو مذہبی بھی ہے، جو ہمدرد بھی ہے، جو پاکستان کا اس کے اندر درد بھی ہے، لوگوں کا درد ہے۔ اس نے اس دن اپنے جلسے میں بھی کہا، جو اس نے کہا کہ میرے ساتھ ہوا میں وہ سب ختم کرتا ہوں، میں سب کو لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ تو میاں صاحب کے بارے میں یہ کہنا کہ کوئی نئی بات کہنا، وہ کہ انہوں نے کام کر کے دکھائے ہیں۔ اچھا، جلسے میں ایک بات جو انہوں نے کہی ہے کہ میں آگے چلنا چاہتا ہوں اور سب کو معاف کرتا ہوں، تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آیا یہ فضا پاکستان میں پھر سیاسی طور پر پرامن بن سکے گی؟ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے 2 باتیں جو بڑی وزنی باتیں کی ہیں۔ ایک تو باحیثیت مسلمان انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں سب نے مل کر اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ سب پاکستان کو لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ جب سارا پاکستان اکٹھا ہو جائے گا، سارے لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے، میاں صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک ترقی بھی کر سکتا ہے اور آگے بھی جائے گا انشاءاللہ۔ یہ جو مایوسی ہے، مایوسی لفظ تو نہیں کہنا چاہیے، یہ جو اس وقت ایک پریشانی ہے، لوگ پریشان ہیں مہنگائی اور دیگر چیزوں سے، انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ میاں صاحب کی آمد کی وجہ سے آج آپ تجزیہ کر لیں، لوگوں سے پوچھ لیں، ہم تو نون لیگ کے ہیں، ہمارے علاوہ آپ پوچھ لیں، آج لوگ اتنے میاں صاحب جب سے پاکستان میں آئے ایک اطمینان لوگ محسوس کرتے ہیں، ایک سکون محسوس کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے چاہے وہ کشمیر کاز ہو، آزاد کشمیر کے لوگ ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، انہوں نے کشمیر کاز کے لیے بھی بہت جدوجہد کی، ہمیشہ اسٹرانگ بات کی۔ آزاد کشمیر کے جب وہ وزیر اعظم تھے 25 دفعہ وہ آزاد کشمیر میں گئے اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی بات انہوں نے ہر جگہ کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ لوگ بھی میاں صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں اور میاں نواز شریف پاکستان باغ میں مسلم لیگ نون نے کیا کیا کام کاج کیے، کوئی ترقیاتی جو کام ہے مسلم لیگ نون کے؟ دیکھیے جی، باغ کی بات تو میں کروں تو باغ سے آپ راولہ کوٹ جائیں تو سڑک بنی ہے۔ اچھا، آپ ظفر آباد کی طرف جائیں، چکار ظفر آباد کی طرف سڑک بنی ہے۔ باغ شہر کے اندر بہت تعمیر و ترقی ہوئی ہے، باغ ضلع میں بہت تعمیر و ترقی ہوئی ہے پچھلے 5 سال میں۔ اور سب سے بڑا کام آزاد کشمیر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ راجہ محمود فاروق کا جو سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آزاد کشمیر میں انہوں نے NTS لایا اور میاں صاحب کے ویژن کے مطابق میاں صاحب نے جو وہاں فنڈ دیا وہ بھی ہر جگہ انہوں نے لگایا، کسی جگہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے۔ دوسرا یہ سب سے بڑا کام راجہ فاروق قدر صاحب نے ختم نبوت کے حوالے سے کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ مسلم لیگ نون کو جاتا ہے، یہ میاں محمد نواز شریف کو جاتا ہے، جس نے آزاد کشمیر میں ایک خوبصورت گورنمنٹ آزاد کشمیر کے لوگوں کو دی اور 5 سال انہوں نے لوگوں کی خدمت کی۔ اور الحمدللہ آج لوگ آپ سروے کر لیں، یہ پچھلی دفعہ جو یہاں پورے پاکستان میں جو کچھ ہوا تھا، جو اپنا یہاں پہ PTI کی حکومت تھی، انہوں نے جو ہے نا وہاں داخلت کی، وہاں پہ جو ہے نا ہمارا جو مینڈیٹ تھا اس کو چھینا۔ انشاءاللہ وہ مینڈیٹ ہم واپس لیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگلے الیکشن میں PMLN اپنی گورنمنٹ بنا لے گی یا کولیشن کے ساتھ بنا سکے گی یا بالکل جیتے گی بڑی اکثریت سے؟ انشاءاللہ بھاری اکثریت سے ہم اپنی گورنمنٹ بنائیں گے جی انشاءاللہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں بھاری اکثریت، یہ جو لاہور والا جلسہ ہے اس کو آپ جلسہ نہ کہیں، یہ پاکستان میں ایک انقلاب تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں، جو میری عمر ہے سیاست میں، اس تاریخ میں سب سے بڑا جو جلسہ تھا وہ لاہور میں تھا۔ وہ ایک ریفرنڈم پورے پاکستان میں تھا، پورا پاکستان یہ دیکھ رہا تھا کہ وہاں میاں نواز شریف کا پورا پاکستان استقبال کر رہا ہے۔ جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی وہاں سے میاں نواز شریف کا استقبال میں اس میں شامل تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے لوگوں کی امیدیں میاں محمد نواز شریف ہیں اور میاں نواز شریف نے کام کر کے دکھائے ہیں۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نیا لیڈر نہیں ہے، کوئی نیا آدمی نہیں ہے جس کو یہ دیکھیں، یہ سارے جھوٹ کے اوپر مقدمے، یہ سب جھوٹ تھا، یہ سب ایک دھوکہ تھا جو اپنے پاکستان کے ساتھ جن لوگوں نے کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔
جن نے میاں محمد نواز شریف کو نکالا. ایک خوبصورت پاکستان ایک کام کاج ہو رہا تھا, ترقی ہو رہی تھی, اور یہاں ظلم ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یوں پاکستان کا وقت بھی ضائع کیا گیا؟ بہت وقت ضائع ہوا ہے, بہت ظلم ہوا ہے, اور جو طوفان بدبیدی ہوئی ہے, جو کلچر ہمارا ایک اچھا کلچر تھا, اس کو جو نقصان پہنچا ہے, اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, ہم سب نے مل کر اس کو ٹھیک کرنا ہے.